الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب ایمان و صحت کی سلامتی کے ساتھ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ 10 باتیں بے وقوفی کی نشانی سمجھی جاتی ہیں جن سے بچنا چاہیے۔ آئیے آج ہم اس کو سنتے ہیں حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب کی زبانی۔ بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ 10 حماقتیں ہیں، بندے کو ان حماقتوں سے بچ جانا چاہیے۔ 10 باتیں بے وقوفی کی نشانیاں ہیں، ان بے وقوفیوں سے بچنے کی ضرورت ہے اگر گھر اچھا آباد کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ ایک بندہ نیکی تو کرے نہیں مگر جنت کی امید رکھے۔ فرماتے تھے کہ یہ بے وقوفی کی علامت ہے۔ توجہ فرمائیے، کیا فرماتے تھے کہ ایک آدمی نیکی تو کرے نہیں اور جنت کی امید رکھے، یہ بے وقوفی کی علامت ہے۔ نمبر 2، ایک آدمی خود بے وفا ہو اور دوسروں سے وفا کی امید رکھے۔ فرماتے تھے یہ بے وقوفوں کی نشانی ہے۔ تیسری بات، ایک آدمی کی طبیعت میں سستی ہو اور وہ چاہے کہ میری خواہشیں پوری ہو جائیں۔ فرماتے تھے یہ بے وقوفی کی علامت ہے۔ سست آدمی کی خواہشیں کبھی پوری نہیں ہوتی، اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے کام کرنا پڑتا ہے۔ تو فرماتے تھے کہ سستی ہو بندے کی طبیعت میں اور دل میں امید رکھے کہ میری خواہشات، میرے آبجیکٹو پورے ہو جائیں گے، تو یہ بے وقوفی کی علامت ہے۔ نمبر 4، فرمایا کرتے تھے آدمی اپنے بڑوں کی نافرمانی کرے اور امید رکھے کہ چھوٹے میری فرما برداری کریں گے۔ فرماتے تھے یہ بے وقوفوں کی علامت ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ہم نے اپنے بڑوں کی فرما برداری نہ کی، چھوٹے ہماری کیسے کریں گے؟ پھر 5ویں بات فرمایا کرتے تھے کہ آدمی بیماری کے اندر بد پرہیزی کرے اور پھر شفا کی امید رکھے۔ یہ جو ہے بے وقوفوں کی علامت ہے۔ شوگر کے مریض ہیں، میٹھا کھانے سے بچتے نہیں، پھر کہتے ہیں جی کمپلیکیشن ہوتی جا رہی ہیں۔ وہ تو ہوں گی ہی صحیح، بچنا پڑے گا، اس لیے بد پرہیزی نہیں کرنی چاہیے۔ تو جو آدمی بیماری میں بد پرہیزی کرے اور شفا کی امید رکھے، فرماتے تھے یہ بے وقوفی کی علامت ہے۔ 6ٹھی بات فرماتے تھے کہ جو آدمی اپنی آمد سے زیادہ خرچ کرے اور خوشحالی کی امید رکھے، یہ بے وقوفوں کی علامت ہے۔ اور کئی مرتبہ عورتیں ایسی غلطی کر گزرتی ہیں، جتنی چادر اتنے پاؤں پھیلانے چاہیے۔ اگر خامند کی ایک حد تک جو ہے وہ آمد ہے تو پھر اپنے خرچوں کو بھی اتنا رکھیں، اگر خرچے زیادہ کر لیں گی تو پھر جھگڑے ہوں گے۔ اس لیے فرماتے تھے بزرگ کہ ایک آدمی تنخواہ سے زیادہ خرچ کرے اور پھر خوشحالی کی امید رکھے، یہ بے وقوفی کی علامت ہے۔ 7ویں بات فرماتے تھے کہ مشکل وقت میں لوگوں کی مدد بندہ نہ کرے اور امید رکھے کہ میرے مشکل وقت میں لوگ میری مدد کریں گے۔ فرماتے تھے یہ بے وقوفوں کی علامت ہے۔ اور 8ویں بات کہ فرمایا کرتے تھے کسی دوسرے کو راز بتا کر یہ کہہ دینا کہ آگے نہ بتا دینا، آگے نہ بتانے کی امید رکھنا، یہ بے وقوفوں کی علامت ہے۔ اور عام طور پر یہ بات زیادہ دیکھی گئی کہ عورتیں ایسی باتیں جو دوسرے کو نہیں بتانا چاہتی وہ اس کو کہتی ہیں کہ اچھا میں نے تو تمہیں بتا دیا، آگے نہ بتانا۔ وہ کہتی ہے بہت اچھا، پھر وہ آگے کسی کو بتاتی ہے اور کہتی ہے میں نے تو تمہیں بتا دیا، آگے نہ بتانا۔ آگے نہ بتانے کی امید پر یہ راز اوپن سیکرٹ بن جاتا ہے، ٹاک آف دی ٹاؤن بنا ہوا ہوتا ہے۔ اور عورتیں اس عادت میں اکثر ملوث دیکھی گئیں، دل میں بات رکھ نہیں سکتی، ذرا سی بات میں اپنا سب کچھ بتا دیں گی، جو پیٹ میں لیے پھریں گی وہ بھی بتا دیں گی۔ لہذا اس بات کا جو ہے خیال رکھنا چاہیے، راز راز ہوتا ہے۔ المجالس بالامانہ، مجالس کے اندر جو باتیں ہوتی ہیں وہ امانت ہوتی ہیں۔ اگر دوسرے بندے نے اس کو پسند نہیں کیا تو یہ باتیں دوسرے کے سامنے نہیں کہنی چاہیے، مگر وہ باتیں جو شریعت کی حدود کے اندر ہوں، باہر کی بات کبھی سوچیں بھی نہیں۔ لہذا ایک بندہ دوسرے کو راز بتا دے اور امید رکھے کہ یہ آگے راز نہیں بتائے گا، فرماتے ہیں کہ یہ بے وقوفی کی علامت ہے۔ اور 9ویں بات فرمایا کرتے تھے کہ 2-4 دفعہ گناہ کر کے پھر اسے چھوڑنے کی امید کر لینا، یہ بے وقوفوں کی علامت ہے۔ اور نوجوان ایسا ہی کرتے ہیں، دل کہتا ہے اچھا یہ گناہ ایک دفعہ کر لیتا ہوں پھر چھوڑ دوں گا، تو جب یہ دل میں امید آ گئی کہ 2-4 دفعہ
गुनाह करके फिर छोड़ देंगे, ये बेवकूफी की अलामत है। गुनाह जब कर लिया आदत बढ़ जाती है, फिर इंसान गुनाह से बच नहीं सकता, इसलिए 2-4 दफा भी नहीं करना चाहिए। तो ये 9 बातें बेवकूफी की अलामत है। आप सोच सकती हैं कि 10वीं बात जिसको हमारे बुजुर्गों ने बेवकूफी की अलामत कहा वो भला क्या हो सकती है, जरा अपने जहन में सोचिए तो सही। मगर बता देता हूँ, हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कि जो खाविन बीवी से रोजाना झगड़ा करे और फिर चैन से रहने की उम्मीद रखे, फरमाते थे ये बेवकूफी की अलामत होती है। लिहाजा لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله